السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اللہ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسلامیات سلسلہ نمبر 7 جماعت ہفتم کے لیے ہم نے غزوہ بدر کا عنوان مکمل کیا۔ اس عنوان کے تحت عملی کتاب میں کچھ کام آپ کو دیا گیا تھا، آپ ایک مرتبہ عملی کتاب دیکھیں۔ عزیز طلباء، صفحہ نمبر 61 پر حق و باطل کا پہلا مارکہ سوال نمبر 1، یہاں غزوہ بدر کے پیغام کو اپنے الفاظ میں لکھیں۔ یہاں آپ نے یہ پیغام لکھنا تھا۔ پھر اس کے بعد سوال نمبر 2 جو ہے یہ آپ نے کرنا تھا کہ یہ اشارے دیے گئے ہیں اور آپ نے معمہ سے نشاندہی کر کے اس کا جواب لکھنا تھا۔ یہ جوابات اس کے لکھے جا چکے ہیں۔ معمہ کے اندر آپ نے نشاندہی کر کے یہاں جوابات لکھنے تھے، اور اس کے بعد اگلے صفحے پر صرف ایک جو ہے وہ خالی جگہ رہتی تھی اور ایک سوال کا جواب رہتا تھا، وہ آپ نے مکمل کرنا تھا۔ یہ عزیز طلباء، سوال نمبر 5 جو ہے ابو جہل کو زخمی کرنے والے 2 صحابیوں کے نام تحریر کریں، اور اسی طرح آخر میں شہدائے بدر میں ڈیش انصار تھے۔ عزیز طلباء، آج کا ہم اپنا عنوان شروع کر رہے ہیں۔ آج کا ہمارا عنوان ہے عیدین، زکوٰۃ اور قربانی۔ سب سے پہلے ہمارا پوائنٹ یہ ہے کہ نماز عید اور صدقہ فطر کے حکم کا نزول، کہ ان کا کب حکم آیا، نماز عید اور صدقہ فطر کا۔ عزیز طلباء، یہ 28 رمضان المبارک سن 2 ہجری کی بات ہے، اور عیسوی تاریخ تھی 24 مارچ 624 عیسوی، یعنی رمضان کے 2 دن باقی تھے تو نماز عید اور صدقہ فطر کا حکم نازل ہوا، اور اس پر 2 آیات نازل ہوئیں، جو آپ ریڈنگ کے اندر وہ آیات اور ان کا ترجمہ بھی آپ پڑھیں گے۔ اور عزیز طلباء، یہ یکم شوال سن 2 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی مرتبہ نماز عید صحابہ کرام کو پڑھائی، مدینہ سے باہر نکل کر کھلے میدان میں۔ پھر زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم یہ بھی شوال 2 ہجری میں آیا، اور زکوٰۃ جو ہے یہ کلمہ اور نماز کے بعد یہ دین اسلام کا تیسرا اہم رکن ہے۔ عزیز طلباء، زکوٰۃ کا معنی اور اس کا مفہوم جو ہے، زکوٰۃ کا لغوی معنی ہے پاکیزگی اور صفائی، اور شرعی اصطلاح میں زکوٰۃ کہتے ہیں اس مالی امداد کو جو ہر صاحب نصاب مسلمان اپنی دولت میں سے سال میں ایک دفعہ مخصوص مقدار میں ادا کرتا ہے، اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ باقی اس کی تفصیل آپ فقہ کے باب میں پڑھیں گے۔ اور آخری آج کا ہمارا پوائنٹ ہے نماز عید الاضحیٰ اور قربانی۔ عزیز طلباء، یہ بھی سن 2 ہجری کے اندر نماز عید الاضحیٰ اور قربانی کا حکم آیا، اور قرآن کے اندر اللہ نے آیت نازل فرمائی فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، چنانچہ آپ نے 10 ذی الحجہ سن 2 ہجری کو 3 جون 624 عیسوی بروز اتوار کو آپ نے پہلی نماز عید پڑھائی، اور اس کے بعد قربانی کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 10 سال تک مدینہ منورہ میں رہے، ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے رہے۔ عزیز طلباء، یہ ہمارے آج کے اہم نکات ہیں۔ اب ہم کتاب میں سے بلند خوانی کرتے ہیں اور پھر عملی کتاب میں کام دیکھیں۔ صفحہ نمبر 135، عیدین، زکوٰۃ اور قربانی۔ 28 رمضان مبارک سن 2 ہجری و مطابق 24 مارچ 624 عیسوی، جبکہ رمضان مبارک کے ختم ہونے میں 2 دن باقی تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نماز عید اور صدقہ فطر کا حکم نازل ہوا۔ اس سلسلہ میں قرآن کریم کی 2 آیتیں نازل ہوئیں، قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی۔ ترجمہ: بے شک وہ مراد کو پہنچ گیا جو پاک ہوا اور اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرتا رہا اور نماز پڑھتا رہا۔ یہ
ان دونوں آیتوں کا ترجمہ ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ پہلی آیت سے مراد صدقہ فطر ہے، جبکہ دوسری آیت سے مراد نماز عید ہے۔ چنانچہ یکم شوال سن 2 ہجری میں مسلمانوں نے پہلی مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں مدینہ منورہ سے باہر کھلے میدان میں نماز عید ادا فرمائی۔ زکوٰۃ کی فرضیت۔ شوال سن 2 ہجری میں زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم نازل ہوا۔ کلمہ شہادت کے اقرار کے بعد نماز دین کا دوسرا اور زکوٰۃ تیسرا اہم رکن ہے۔ زکوٰۃ کا ذکر قرآن کریم میں عموماً نماز کے ساتھ کیا گیا ہے۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی پاکیزگی اور صفائی کے ہیں، جبکہ شرعی اصطلاح میں زکوٰۃ اس مالی امداد کو کہتے ہیں جو ہر صاحب نصاب مسلمان اپنی دولت میں سے سال میں سے ایک دفعہ مخصوص مقدار میں ادا کرتا ہے۔ زکوٰۃ کا اہم ترین فائدہ جو زکوٰۃ دینے والے کو پہنچتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا دل بخل اور مال کی لالچ سے پاک ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ لوگوں کے دل میں ملک و قوم اور امت مسلمہ کے ساتھ ہمدردی اور انفرادی مفاد پر اجتماعی مفاد کو ترجیح دینے پر آمادگی پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ کی تفصیلی احکامات و مسائل آپ فقہ کے حصہ میں پڑھیں گے۔ نماز عید الاضحیٰ اور قربانی۔ اسی سال یعنی سن 2 ہجری میں نماز عید الاضحیٰ اور قربانی کا حکم بھی نازل ہوا، اور اس سلسلہ میں یہ آیت نازل ہوئی، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، ترجمہ اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھا کرو اور قربانی کیا کرو۔ چنانچہ اس حکم پر عمل کرتے ہوئے 10 ذی الحجہ سن 2 ہجری بمطابق 3 جون 624 عیسوی بروز اتوار مسلمانوں نے پہلی نماز عید الاضحیٰ ادا کی اور قربانی کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہجرت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مدینہ طیبہ میں قیام فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال برابر قربانی کرتے رہے۔ نماز عید الفطر، صدقہ فطر، نماز عید الاضحیٰ اور قربانی کے احکامات اور مسائل آپ فقہ کے حصے میں پڑھیں گے۔ ان کی تفصیلات وہ فقہ کے حصے میں آئیں گی۔ آج کا ہمارا عنوان مکمل ہوا۔ اب عملی کتاب دیکھیں۔ عملی کتاب صفحہ نمبر 64 پر عزیز طلباء یہ عنوان ہے نماز عید، صدقہ فطر اور زکوٰۃ کی فرضیت۔ تو سب سے پہلے سوال کے جواب میں آپ نے دونوں آیات جو صدقہ فطر اور عید الفطر کے بارے میں ہیں ان کا وہ آیات اور ان کا ترجمہ آپ نے یہاں پہلے سوال کے جواب میں لکھنا ہے۔ دوسرا سوال زکوٰۃ کے لغوی اور اصطلاحی یعنی شرعی تعریف لکھیں۔ آپ نے یہ بھی آج کے سبق میں پڑھی ہے، اس کو بھی آپ نے یہاں لکھنا ہے۔ اور اس کے بعد عزیز طلباء سوال نمبر 3 ہے، مندرجہ ذیل خالی جگہوں کو دیے گئے الفاظ میں سے مناسب لفظ منتخب کر کے پر کیجیے۔ یہ آپ نے ماہ ڈیش میں زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم نازل ہوا، تو جو مہینہ بنتا ہے یہاں لکھا ہوا ہے، اس میں سے آپ تلاش کریں گے اور یہاں لکھیں گے زکوٰۃ اسلام کا ڈیش رکن ہے۔ اور اسی طرح عزیز طلباء یہ سوال 3 نمبر 3 4 5 6 7 یہ خالی جگہ ہیں اور پیچھے ان کے الفاظ دیے گئے ہیں، ان میں سے آپ مناسب لفظ لیں گے اور اس کو مکمل کریں گے اور یہ سبق آپ یاد کریں گے۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔